بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کا آج 5واں سبق ہے۔ آج ہم جملے کی تقسیم دیکھیں گے کہ جملہ کتنی قسم پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ جملہ ظرفیہ بھی ہوتا ہے، جملہ شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ جب ترکیب ہوگی آگے جب بات بڑھے گی تو ہم اس پر بھی بحث کریں گے، لیکن یاد رکھیں نتیجے کے اعتبار سے اور معال کے اعتبار سے جملے کی 2 ہی قسمیں بنتی ہیں۔ اگر جملہ ظرفیہ بھی ہو یا جملہ شرطیہ بھی ہو تو بھی وہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا یا جملہ فعلیہ ہی ہوگا۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کسے کہیں گے؟ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اس جملے کی ابتدا لفظ زید سے ہوئی ہے اور لفظ زید یہ اسم ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسے ضرب زید، زید نے پٹائی کی، اس جملے کی ابتدا لفظ ضرب فعل سے ہوئی ہے، اس لیے اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات یہ یاد دلا دوں جو اس سے پہلے کسی سبق میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ ترکیب کے لیے آپ کو 3 چیزیں ضرور یاد ہونی چاہیے کم از کم۔ ویسے تو ابتدائی تمام قواعد جو نحو کے ابتدائی ہوتے ہیں وہ ذہن نشیں ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص 3 چیزیں مستحضر ہو تو ترکیب میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں وہ مختصراً میں دوبارہ اس کو یاد دلا دوں۔ سب سے پہلی چیز ہے معرفہ کی 7 قسمیں، یہ ہر طالب علم کو مستحضر ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہے مبنیات کی 8 قسمیں اور نمبر 3 ہے اس میں متمکن کی 16 قسمیں۔ مختصراً ان کے چارٹ بنائے گئے تھے کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں وہ نمبر 1 عالم، معرف باللام، اسم اشارہ، اسم موصول، اور نیچے ان کی مثالیں ہیں۔ عالم جیسے زید، معرف باللام یعنی وہ اسم جس پر الف لام داخل ہوا ہو جیسے الرجل، اسم اشارہ ہے ھذا ذالک وغیرہ، اسم موصول الذی اللذانی الذین۔ ضمائر ہیں 5ویں نمبر پہ جیسے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن وغیرہ۔ منادا ایسا اسم جس پہ حرف ندا داخل ہوا ہو جیسے یا زید۔ اور 7ویں قسم ہے مضاف الی المعرفہ جیسے غلام زید وغیرہ، کوئی بھی آپ مثال بنا لیں۔ اور اس کے بعد ہے مبنیات کی 8 قسمیں، یہ بھی ذہن نشیں ہونا چاہیے۔ وہ 8 قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ضمائر جیسے ہوا، ہما، ہم، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں، اسماء افعال ہیں، اسماء اصوات ہیں، پرندوں کی، جانوروں کی آواز۔ 6 نمبر پہ اسماء کنایات ہیں، اور بعض اسماء ظروف یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے مرکب بنائی۔ اور جو تیسری قسم تھی جو یاد کرنا چاہیے طلباء کو وہ ہے اس میں متمکن کی 16 قسمیں۔ ان کا بھی ایک نقشہ جو اس سے پہلے شاید دوسرے یا تیسرے سبق میں دیا گیا تھا وہ بھی طلباء کو مستحضر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اعراب، جو اعراب بالحرکت ہوتا ہے وہ کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو اعراب بالحروف ہوتا ہے، اسے ہم کسی سبق میں آگے بتائیں گے۔ آج ہم اعراب بالحرکت کو دیکھتے ہیں کہ یہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ رفع کی شکل میں ہوگا، اور کبھی نصب کی شکل میں ہوگا، کبھی جر کی شکل میں ہوگا، اور کبھی جزم کی شکل میں ہوگا۔ یہ کل 4 قسم کے اعراب آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان میں سے جو یہ 3 ہیں رفع، نصب، جر، ان تینوں کا تعلق اسم سے ہے، یعنی اسم پر جب بھی اعراب بالحرکت آئے گا وہ ان تینوں کی شکل میں ہوگا، کبھی تو رفع کی شکل میں ہوگا، کبھی نصب کی، اور کبھی جر کی۔ جبکہ فعل پر جو اعراب آتے ہیں ان کا تعلق ان تینوں سے ہے۔ یہ جو نیلگو رنگ کی جو پٹی بنائی ہے، رفع، نصب اور آخر میں جو جزم ہے، یہی تینوں اعراب آتے ہیں فعل پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم پر یہ جو جزم ہے یہ اسم پر نہیں آتا، اور فعل پر جر یہ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اسم کے 3 اعراب ہوئے، فعل کے 3 اعراب ہوئے۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم
جملہ اسمیہ کی ترکیب کا آغاز کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے ضابطے اور اصول بھی چلتے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام۔